أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی اور اس کے ہاں ایک دوسری مدت بھی مقرر ہے، پھر بھی تم لوگ ہو کے شک کرتے ہو. یہ سورہ انعام کی دوسری آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں بحث کی ہے. انسان کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی، اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرمائی، اور پھر اس کی انتہا کے دو منزلیں اور دو درجے بتائے گئے. ایک یہ اس کی شخصی موت اور دوسرے ساری کائنات کی موت جسے قیامت کہا جاتا ہے. یہ دو درجے ہوں گے انسان کی انتہا کے. اس آیت میں اور اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق اور اس آیت میں انسان کی تخلیق کو سمجھا کر اللہ تعالیٰ کی توحید پر غور و فکر کی دعوت دی ہے، کیونکہ اس آیت میں بھی آیت کے آخری حصے میں یہ آیا ہے ثم انتم تمترون، کیا پھر بھی تم لوگ شک کرتے ہو؟ یعنی انسان کے مرنے، اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، قیامت کے قائم ہونے کے سلسلے میں کیا تمہیں شک ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں سوالیہ انداز میں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. سورہ یاسین 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو خبروں سے نکل کر اس طریقے سے بھاگنے لگو گے، تیزی کے ساتھ چلنے لگو گے رحمان کی طرف جہاں پر تمہیں بلایا جائے گا. تم کو اٹھنے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی وہاں پر، اور کوئی اس سے انکار نہیں کر سکے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی. اور قیامت کے تعلق سے جو شک و شبہ کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، تو وہ لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو مٹی سے بنایا اور دوبارہ مٹی سے اٹھا کھڑا کیوں نہیں کر سکتا؟ جس نے موت کی گھڑی مقرر کی کہ کوئی شخص اس کو ٹال نہیں سکتا، تو پھر انسان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا وقت مقرر کیا ہے، قیامت کی گھڑی، اس کو وہ کیسے ٹال سکتا ہے؟ جس طرح وہ وقت مقررہ پر مرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے، اسی طرح دوبارہ وقت پر کھڑے ہونے کے لیے بھی مجبور ہوگا. اب یہ قیامت نہیں آئے گی، کیوں آئیں گی، اس قسم کے جو سوالات لوگوں کے دلوں میں ہوتے ہیں، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس کے علم کا تقاضا ہے کہ وہ جو یوم جزا برپا کرے اور ہر ایک کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی. سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، ہم نے اس کو چھپا کر رکھا ہے، اس کے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں دی گئی ہے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی. اس کی علت اور مقصد جو آج لوگ شک و شبہ کر رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ تمہیں تمہارے کیے کی جزا ملے. جو اچھا کام کرے گا اس کو انعام کی شکل میں، اور جو برا کام کرے گا پھر اس کو سزا ملنی ضروری ہے. یہ تو دنیا کا بھی دستور ہے. دنیا میں بھی آپ جس طریقے سے اپنے کام کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کے رزلٹس آتے ہیں. تو پھر آخرت کے معاملے میں ایسے کیوں نہیں آئیں گے؟ کیا یہ دانشوروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ دنیا میں ان کو سب نعمتیں دے کر چھوڑ دیا گیا ہے اور بس جو چاہیں اس کو جس طرح سے چاہے استعمال کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جبکہ دنیا میں پوچھنے والے ہیں تو پھر دنیا کی ساری زندگی آپ جی لیے اور من مانی اگر زندگی گزار لی تو پھر کیا اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ پوچھنے والا ضرور ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ ساری باتیں، اور تمہارا انہیں لمحے لمحے کا حساب ہونے والا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ ان دونوں آیتوں میں اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. بار بار آپ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق فرمایا. سورہ حامیم والسجدہ 25ویں پارے میں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان قریب تمہیں کائنات میں، آفاق میں اور تمہاری ذات اور انفس میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے جس سے تمہارے اوپر حق واضح ہو جائے. اللہ تعالیٰ قدرت کی بے شمار نشانیوں کو کائنات میں بکھیر کر رکھ دیے ہے. یہ وجدان کی پکار ہے، اگر کوئی آنکھیں کھول کر
دیکھنا چاہتا ہے، کانوں کو کھول کر سننا چاہتا ہے تو اس کو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں کائنات میں ہیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں بتایا کہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس میں غور و فکر، آفاق، زمین اور آسمان اور دیگر ستارے اور سیارے اور بہت بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات۔ اور اس آیت میں خود انسان کی اپنی ذات پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ وہی بات سورہ حامیم سجدہ میں کہی گئی، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم دکھائیں گے تم کو کائنات میں، آفاق میں بھی اور اپنی خود کی ذات میں بھی، تاکہ تمہارے اوپر حق واضح ہو جائے۔ یہ بات انسان کو سوچنا چاہیے کہ روزانہ انسان اٹھتا ہے اور زمین پر چلتا پھرتا ہے، وہی زمین اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا کہ اس کو کس نے بنایا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے 30ویں پارے میں، کہ ہم نے اس کو فرش بنایا اور پھر تمہارے رہنے سہنے کے قابل بنایا، اور اس پر ہم نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ وہ تم کو لے کر ڈولے نہیں، ادھر سے ادھر نہ ہو جائے۔ تو یہ سارے انتظامات کس نے کیے ہیں؟ زمین سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی بقا کا ذریعہ بنا دیا زمین کو، اس سے جو چیزیں نکلتی ہیں اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی کی گزر بسر ہوتی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، سورہ مرسلات 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا کافی زندوں اور مردوں کے لیے؟ آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کی زندگی اور انسان کی موت دونوں زمین ہی سے وابستہ ہے۔ زندگی، اس کے زندہ رہنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ زمین سے نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین انتظام کر دیا ہے کہ اس کی غذائیں اور دیگر اس کے رزق کے سامان جو ہے زمین میں خزانے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، منرلس کے خزانے ہیں اور کئی ایک چیزوں کے خزانے ہیں۔ انسان اس سے نکالتا جاتا ہے اور استعمال کرتا جاتا ہے اور اپنی روزی روٹی اس سے کماتا ہے اور کھاتا اور پیتا ہے۔ اور پھر کفاء و احیاء و امواتا بنایا، یعنی نہ صرف زندگی کے لیے بلکہ موت کے لیے بھی یہی زمین کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کو مرنے کے بعد دفن بھی اسی زمین میں کیا جاتا ہے اور اسی میں جو ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اس کا آخری گھر جو ہے ٹھکانہ بھی یہی زمین اور یہی مٹی ہوتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے کہ دیکھو تم زمین پر چلتے پھرتے ہو، کیا تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اس زمین کو کس نے بنایا، کس نے اس قابل کیا کہ تم اس میں رہ سکو، کس نے اس کو تمہارے لیے تمہاری ضروریات کے خزانے اس میں رکھ دیے ہیں۔ اس میں غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار دعوت دیتے ہیں۔ اور پھر پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے، جو انسان کی یعنی زندگی ہے، پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ کھانے کے بغیر کچھ دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیسا کیا ہے؟ 2 قسم کے پانی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، ایک کھارا اور ایک میٹھا۔ اس کو جو ہے الگ الگ رکھ دیا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرما دیا کہ کھارا پانی ہے اور دوسرا جو میٹھا پانی ہے وہ بظاہر ملے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان ایک آڑ رکھ دی ہے جو اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ یہ اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے، وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج ومن کل تاکلون لحما طریا وتستخرجون حلیۃ تلبسونها وترى الفلک فیہ مواخر لتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ سورہ فاطر 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ پانی کا تذکرہ اور پانی سے نکلنے والی، سمندر سے نکلنے والی جو نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو 2 قسم کے پانی جو بنائے ہیں وہ برابر نہیں ہیں، 2 بحر۔ جیسا کہ سمندر میں اللہ تعالیٰ نے کھارا اور کڑوا پانی پیدا کیا ہے، اور دریاؤں میں اور چشموں میں اور نہروں میں اور ندیوں میں اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی بنایا ہے اور دونوں کے درمیان آڑ رکھی ہے۔ اس کا مشاہدہ کئی ایک مقامات پر آپ کر سکتے ہیں۔ سمندر میں بھی پانی جا کر جب میٹھا پانی ملتا ہے تو کئی ایک جگہوں پر ایسا نظر آتا ہے کہ بالکل الگ الگ ہے، کھارا پانی الگ چل رہا ہے، میٹھا پانی الگ چل رہا ہے، میلوں میلوں چلتا رہتا ہے۔ تو یہ مشاہدہ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک تو کڑوا اور کھارا پانی ہے، اس کے کچھ الگ فوائد ہیں، اور ایک میٹھا پانی ہے جو انسان کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، پینے کے لیے، پینے والے کے لیے بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے دوسرا کھارا اور کڑوا پانی ہوتا ہے، اور اس پانی سے اللہ تعالیٰ بے شمار چیزیں نکالتی ہیں۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، فرمایا
پانی سے جو مچھلی اور دیگر جو انسان کے کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ بے شمار نکلتی ہیں، اتنی نکلتی ہیں کہ وہ اگر نہ نکلے تو انسان کی غذا میں کمی ہو جائے گی۔ تاکلون لحما طریا وتستخرجون حلیۃ تلبسونہا، اور زیورات جو عورتیں پہنتی ہے، موتی اور مونگا اور دیگر چیزیں وہیں سے نکلتی ہے۔ لحما طریوں وتستخرجون حلیۃ تلبسونہا وتری الفلک فیہ مواخر لتبتغوا من فضلہ، اور کشتیاں اور بڑے بڑے سمندری جہاز پانی کو چیرتے ہوئے یہاں سے وہاں ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں۔ اس کو کون قائم کرتا ہے پانی پر؟ کوئی ایک چیز، چھوٹی سی چیز بھی اگر پانی میں ڈالے تو اندر ڈوب جاتی ہے وزن کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ جہازوں کو ادھر سے ادھر چلا دیتے ہیں تاکہ تم اپنی روزی تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پانی کے ذریعے سے۔ پانی پر غور و فکر کرے تو اتنی بہت سی باتیں انسان کو معلوم ہوگی کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے ہمارے لیے رکھا۔ اور پھر آسمانوں کی طرف اگر غور کریں تو آسمانوں کو کس نے بنایا، اور اس کو کیسے 7 آسمان، خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجی البصر هل تری من فطور۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ کس طریقے سے 7 آسمان طبق در طبق اللہ تعالیٰ نے بتائے، اور تم نظر ڈال کر دیکھو کہ اس میں کوئی کمی، کوئی نقص تمہیں نظر آ رہا ہے رحمان کی بناوٹ میں؟ بالکل بھی نہیں۔ دوبارہ نظر ڈال کر دیکھو، تمہاری نظر واپس آ جائے گی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا فرمایا سورہ انبیاء 17ویں پارے میں آسمان کے تعلق سے کہ ہم نے اس کو محفوظ چھت بنایا۔ محفوظ چھت کے تعلق سے آج سائنس دریافت کر چکی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے اوزون لیئرز بنائے ہیں کہ وہاں سے جو ہزاروں لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی اور اس کی ریڈیشن دیگر ستاروں اور سیاروں پہ جو آتے رہتے ہیں اس کو وہیں پر روک دیا جاتا ہے، اور اگر نہیں روکا جاتا تو 1 منٹ کے لیے بھی یہاں کی انسانی زندگی زندہ نہیں بچ سکتی تھی۔ اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، محفوظ چھت کے طور پر آسمان کو بنایا ہے، اور وہاں سے وہی چیزیں نیچے بھیج جاتی ہیں جو انسانوں کے لیے اچھی اور فائدہ مند ہو، کارگر ہو۔ جو چیزیں انسان کے لیے مضر ہے اس کو وہیں پر روک دیا جاتا ہے۔ پھر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے، اس کو ہم نے چراغوں سے روشن کر دیا، سجا دیا آسمان کو، اور پھر شیطانوں کو بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا آسمان کو۔ یہ بہت سی چیزیں آسمان کے متعلق، اور پھر آسمان پر جو ستارے اور سیارے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، سورج اور چاند اور دیگر چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں اپنی آنکھوں سے، تو اس کے بے شمار فائدے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رکھے ہیں۔ پھلوں کے پکنے کے سلسلے میں، پھلوں میں خوشبو آنے کے سلسلے میں، اس میں رنگت آنے کے سلسلے میں، سمندر میں لو ٹائیڈز اور ہائی ٹائیڈز جو آتے ہیں مد و جزر، اس کے واسطے سورج اور چاند کا بڑا اس میں تاثیر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ پیدا ہوتی ہیں بہت سی چیزیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے انسانوں کے لیے رکھے ہیں۔ سورج اور چاند اور دیگر ستاروں میں بلینز ٹریلینز ستارے اور سیارے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بنا کر سجا دیے ہیں۔ یہ تو ہوئی کائنات کے تعلق سے بات، آفاق کے تعلق سے، اور انفس جسے عالم اصغر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، چھوٹی دنیا، اگر اس میں غور کرے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر پانی کے خطرے سے پیدا فرما دیا۔ اگر وہ غور و فکر کرے تو معلوم ہو کہ حسین و جمیل انسان بن کر، جیتا جاگتا انسان بن کر دنیا میں آ گیا۔ اس کو کس نے بنایا؟ اس کی تخلیق کس نے کی اور کہاں پر اس کی تخلیق ہوئی؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث فرمایا سورہ زمر 23ویں پارے میں۔ ہم تم کو پیدا کرتے ہیں درجہ بدرجہ، اور پھر 3 اندھیریوں میں تم کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا اور جلی کا اندھیرا، یہ 3 اندھیریوں کے اندر انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ پھر یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة غیر مخلقة لنبین لکم ونخیر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ تخلیق کے سارے مراحل اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیے۔ یہ سورہ حشر کی آیت ہے 17ویں پارے کی۔
پوری مکمل تخلیق اللہ تعالیٰ کس طریقے سے درجہ بدرجہ کرتے ہیں، اس میں بتایا کہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اگر تمہیں شک ہے دوبارہ اٹھائے جانے پر، جیسا کہ انسان آج یہ کرتا ہے کہ مر گئے ختم، اس کے بعد کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں مر گئے ختم نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اگر تم کو شک ہے تو تم غور و فکر کرو تمہاری اپنی خود کی پیدائش پر کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ تم کو ایک حقیر مٹی کے پانی کے خطرے سے لے کر، مٹی سے لے کر، اس کے بعد نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، اس کے بعد مخلقہ غیر مخلقہ، پورا تکمیل کو پہنچا ہوا یا تکمیل کو نہیں پہنچا ہوا ناقص، پھر اس کے بعد اس کو ایک مقررہ مدت تک ماؤں کے رحموں میں رکھ کر بچوں کی شکلوں میں ہم تمہیں باہر نکالتے ہیں، اور ان کو کسی کو جو ہے جوانی دیتے ہیں اور کسی کو بڑھاپے تک لاتے ہیں، یا کسی کو جو ہے اس سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں، یا پائے تکمیل کو پہنچتی ہے ان کی زندگی، یا کسی کو اور مزید زندگی عطا فرما دیتے ہیں، ارذل عمر جسے کہا جاتا ہے، نکمی عمر، جو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ بھول جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، بچوں جیسا ہو جاتا ہے، ایک انہیں نکمی اور ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاتا ہے بعض لوگوں کو۔ یہ سارے تخلیق کے مراحل ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس میں غور و فکر کرو، اگر تمہیں شک ہے، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دوبارہ اٹھائے جانا ممکن نہیں ہے، تو کیسے ممکن نہیں ہے؟ جبکہ تم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تو اس وقت تم کیا تھے؟ اس میں اللہ تعالیٰ سورۃ دہر میں بھی سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا گزرا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرمایا سورۃ دہر 29ویں پارے میں کہ تمہارے اوپر کہ تم کوئی قابل ذکر شے تھے ہی نہیں۔ غور و فکر کر کے دیکھیں کہ اگر کوئی انسان 30 سال کا ہے آج، تو 31 سال پہلے وہ کہاں تھا؟ اس کا وجود تھا؟ اس کا نام و نشان تھا کہیں پر؟ دنیا کوئی اس میں اس کو جانتی تھی کہ یہ فلاں شخص ہے؟ کوئی نہیں جانتا تھا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ 31 سال پہلے 30 سال کا جو انسان ہے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا، سمیعا بصیرا بنایا، اللہ تعالیٰ نے سننے والا اور دیکھنے والا، ساری طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی۔ اگر غور کرے انسان اپنی خود کی پیدائش پر تو دنگ رہ جائے گی عقل۔ سائنس آج دریافت کرتے کرتے تھک جا رہی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے، کس طریقے سے اس میں صلاحیتیں رکھی ہیں، کتنے اعضاء اس میں جو ہے رکھ دیے ہیں، کتنے مسلس، کتنے آرٹریز، کتنے وینز اور کتنے سسٹمز اس میں لگا دیے ہیں، ہزاروں سسٹم۔ لا قیمت ہے ایک انسان کا بچہ، ایک انسان جو بن کے پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت لگائی نہیں جا سکتی۔ اتنی بہترین چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی، اور اس کی تخلیق کہاں پر ہوئی ہے؟ کون سی فیکٹری میں ہوئی ہے؟ ماں کے پیٹ میں اس کے رحم میں ہوئی ہے، 3 اندھیریوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور کون سی مشینریز اس میں استعمال کی گئی ہیں۔ وہ عورت جس کے پیٹ میں وہ بچہ پل رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں معلوم کہ اس کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے۔ اور پھر دنیا میں کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے، پروڈکشن کرنا ہوتا ہے، تو تیز روشنیاں چاہیے، وہاں پر بہت کھلی جگہ چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش بالکل اندھیروں میں کر رہے ہیں، نہ صرف ایک اندھیرا بلکہ 3 اندھیروں میں کر رہے ہیں، اور ماں کے رحم کے اندر کر رہے ہیں جہاں پر کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، کیا یہ قدرت کا کرشمہ نہیں ہے؟ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ خود اپنی ذات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کیسے بنا دیا، میں کیا تھا اور آج کیا ہو گیا، یہ اتنی صلاحیتیں مجھ کو جو ہے کس نے دی، یہ میں آج جو ہے کھڑا ہوا ہوں، بات کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، چل پھر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، یہ صلاحیتیں مجھے کس نے دی، میری گزر بسر کا انتظام کس نے کیا، میرے پیدا ہونے کے بعد مجھ کو وہ ساری چیزیں کس نے سکھائی، وہ غذاؤں کا انتظام کس نے کیا۔ اس پہ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آفاق میں اور انفس میں اگر انسان غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے لگے گا، پھر آخرت کا یقین اس کے دل میں پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس میں اسی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھانے کے لیے دلائل دیے گئے ہیں، واضح طور پر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان اس کے اوپر سے ایسے ہی گزر جاتا ہے، صبح سے شام ہوتی ہے، شام سے صبح ہوتی ہے، زمین میں چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے جانوروں کی طرح، لیکن سوچ نہیں رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں کس کی دی ہوئی ہے، یہ جو ہے میں جو استعمال کر رہا ہوں اسے کس نے دیا، اور یہ میری ذات، میری زندگی مجھ کو کس نے دی، میں کیسے دنیا میں آ گیا، میرا وجود کس نے بنایا، مجھ کو کس نے جو ہے تیار کیا، میں دنیا میں کیسے پیدا ہوا اور میں کیسے جی رہا ہوں، میری زندگی کی بقا کے لیے کون یہ سارے ساز و سامان مہیا کر رہا ہے۔ اس میں اگر غور و فکر کرے تو یقیناً اس کا شک و شبہ دور ہو جائے گا، یہی بتایا گیا ہے۔ ثم انتم تمترون، اس کے بعد بھی تم شک و شبہ کرتے ہو دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں، ایسا شک و شبہ تمہارا دور ہو جائے گا اگر تم اس طریقے سے غور و فکر کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تمہارے سامنے آ جائے گی، اس کی معرفت تم کو حاصل ہو جائے گی، اور آخرت کا یقین تم میں پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔